السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج 25واں پارہ ہے اور اس پارے میں شروع میں سورہ حامیم سجدہ کا کچھ حصہ ہے، پھر سورہ شورا ہے، اور اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اس کے بعد سورہ دخان ہے، اور اس کے بعد سورہ جاثیہ ہے۔ تو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 51 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں، نعمتیں اسے دیتے ہیں، تو ہم سے اعراض کر لیتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پھر اس کی دعائیں دیکھو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ کیوں جی؟ ہم ایسے ہی ہیں۔ جب رب کی نعمتیں برستی ہیں، جب شادی والا دن ہوتا ہے، تب پورے گھر کو نماز معاف ہو جاتی ہے۔ شادی والے دن پورے گھر کو کیا ہوتی ہے؟ نماز معاف۔ کیوں؟ آج خوشی کا دن ہے۔ اور پھر جب پتہ چلتا ہے گھر میں کوئی کسی کو کینسر کی بیماری لگ گئی ہے، جن لگ گئے ہیں، جادو ہو گیا ہے، اب دیکھو اس گھر کی دعائیں۔ اب کہتے ہیں کہ جناب بڑی دعائیں کی مولوی صاحب، کچھ ہو نہیں رہا۔ اس لیے کہ خوشحالی کے ایام میں، آسودگی کے ایام میں تو رب کو یاد نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انسان کا مزاج ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوشحالی کے ایام میں، آسودگی کے ایام میں، جوانی کے ایام میں، مالداری کے ایام میں رب کو یاد رکھیں۔ رب کے ساتھ یہ تعلق مصیبت کے ایام میں کام آئے گا۔ سورہ شورا آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کا اجر و ثواب چاہتا ہے، تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ نیکی ایک کرتا ہے اور ہم اجر و ثواب دیتے ہیں 10 نیکیوں کا۔ نیکی ایک کرتا ہے، ہم ثواب دیتے ہیں 70 نیکیوں کا۔ نیکی ایک کرتا ہے، ہم ثواب دیتے ہیں 100 نیکیوں کا۔ کیونکہ یہ مخلص ہے، جنت کے لیے عمل کر رہا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے عمل کر رہا ہے، دنیا کے لیے نہیں کر رہا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، اپنے نیک عمل کا اجر و ثواب دنیا میں لینا چاہتا ہے، آخرت اس کے ذہن میں بالکل نہیں ہے، نؤتہ منہا، تو اسے پھر ہم دیتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، دنیا میں سے اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ دنیا آپ کو بہت مل رہی ہے تو زیادہ خوش نہ ہو، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ بلکہ یہیں سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا کس صحابی کا نام لیا میں نے؟ یہ بچہ بتائے گا، اور کوئی بتائے؟ جی بیٹا، ہاں جی، اونچی بولو، اونچی بولو۔ ہاں جی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلیں لیں جی، یہ لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ افطاری کرنے لگے ہیں، اور ان کے لیے دسترخوان لگا دیا گیا، طرح طرح کے کھانے رکھ دیے گئے۔ کھانے دیکھ کر کہنے لگے، ہم لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ہجرت کی، مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا، وطن کی قربانی دی۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو آج ان قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں، ان قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو ان قربانیوں کا پھل کھائے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ کہنے لگے مصعب بن عمیر کو دیکھو، جب فوت ہوئے تو کفنانے کے لیے ایک چادر تھی، وہ بھی پوری نہیں تھی۔ اگر سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں ننگا ہو جاتا تھا، پاؤں ڈھانکتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اس حال میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رونا شروع ہو گئے اور افطاری کا کھانا نہیں کھا سکے۔ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ نے ہماری دنیا کی قربانیوں کا نتیجہ دنیا میں نہ دے دیا ہو، ایسا نہ ہو کہ آخرت سے فارغ ہو جائیں، آخرت میں کچھ ملے ہی نہ۔ میں اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں دنیاوی نعمتیں جب ملتی ہیں، شکر بھی ادا نہیں کرتے،
تلاوت میں اضافہ بھی نہیں کرتے، نیکیوں میں اضافہ بھی نہیں کرتے، بس خوش ہوتے رہتے ہیں. نہیں، ڈرنا چاہیے. خصوصاً جب آپ یہ دیکھیں کہ مجھ سے تو نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے جا رہے، لیکن نعمتوں پہ نعمتیں برس نہیں ہیں، ڈر جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رسی ڈھیلی کی جا رہی ہو اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ پکڑ لیں. سورہ شورا آیت نمبر 27، ولو معذرت اس سے پہلے آیت نمبر 23 قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. کتنے ترجمے؟ ان میں سے ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. دونوں ترجمے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلا ترجمہ جو صحیح ہے، قل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، دین کی دعوت دیتا ہوں، اور میں اس پہ تم سے کسی اجرت کا، مزدوری کا، عوض کا مطالبہ نہیں کرتا، فری میں تبلیغ کر رہا ہوں. الا المودۃ فی القربى، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ رشتہ داری کی وجہ سے میرا خیال رکھو. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے کافروں سے کہہ رہے ہیں، مکہ والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جو توحید سناتا ہوں، شرک سے منع کرتا ہوں، اللہ کا راستہ دکھاتا ہوں، اس پہ میں تم سے کسی قسم کا اجرت، کوئی سیلری، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، لیکن میرا ایک مطالبہ ہے کہ چونکہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں اس لیے میرا خیال رکھو. مطالبہ کس چیز کا ہے بولیے ذرا؟ میرا خیال رکھو. تبلیغ کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے. میں تمہارا رشتہ دار ہوں، مجھ سے دشمنی میں حد سے آگے نہ نکلو، میں تم ہی میں سے ہوں. یہ ہے صحیح ترجمہ اس کا. اب آتے ہیں دوسرے ترجمے کی طرف، جو وہ لوگ کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، کہ آپ کہہ دیں میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا اس تبلیغ پہ کسی قسم کی اجرت کا، لیکن یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو. کس کا خیال رکھو؟ میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو، یعنی کہ فاطمہ کا خیال رکھو رضی اللہ عنہ، میرے حسن کا خیال رکھو، میرے حسین کا خیال رکھو، میرے علی کا خیال رکھو. تو جس ترجمے کے بارے میں نے کیا کہا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے. عربی ترکیب کے لحاظ سے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے، عربی لغت کے لحاظ سے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اگر یہ ترجمہ مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تبلیغ پہ میں پیسے تو نہیں مانگتا، مال تو نہیں مانگتا، لیکن یہ مانگتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو. پھر معاوضہ تو لے لیا، تبلیغ کا معاوضہ تو پیسوں کی شکل میں نہیں لیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ چونکہ میں تمہارا مبلغ ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، اس لیے میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیا، نہ مانگا، نہ مال کی شکل میں نہ عزت کی شکل میں. اور تیسرے نمبر پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی مکہ میں. کہاں نازل ہوئی تھی؟ بولیے ذرا. یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں سیدہ فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، حسن و حسین کا وجود نہیں تھا. تو اس سے بھی پتا چلا کہ یہ تفسیر کیا ہے؟ غلط ہے. سیدہ فاطمہ اور جناب علی کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ میں آ کے. کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ میں آ کے. تو یہ تفسیر غلط ہے. آج کے درس کی آیت نمبر 4 اور سورہ شورا کی آیت نمبر 27، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. آج بہت سے لبرل بے دین لوگ، اللہ پہ اعتراض کرنے والے، یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ سب کا مالک اللہ ہے، سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، تو اللہ ان غریبوں کو رزق کیوں نہیں دیتا جو 2 ٹائم کا کھانا پورا کرنے کے لیے دھوپ میں کام کرتے ہیں، سردی میں کام کرتے ہیں، ان کو محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی مشکلوں سے، بڑی مصیبت سے بیچارے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. جب اللہ کا رزق وسیع ہے، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، تو اللہ سب کو دے. تو یہ تجویز کیسی ہے؟ پہلی بات یہ، تم کون ہوتے ہو اللہ کو مشورے دینے والے؟ کیوں جی؟ مثال کے طور پہ میرا مال ہو، میں کہاں پہ خرچ کرتا ہوں میری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ کہنے والے؟ ایک ہے کہ پیار سے مشورہ دینا، ایک ہے اعتراض میں. آپ کون ہوتے ہیں میرے اوپر اعتراض کرنے والے کہ اس کمرے پہ پیسے زیادہ لگا دیے، اس پہ کم لگا دیے، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ مالک ہے، شہنشاہ.
یہ 5 فٹ کا انسان جس کو حق نہیں ہے اس پہ اعتراض کرے. دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق وسیع دیتا ہر ایک کو کھلا ہر ایک کی خواہش کے مطابق تو کیا ہوتا لبغوا فی الارض زمین میں سرکشی کرتے. زمین میں کیا کرتے آپ دیکھ لیں کئی شہروں میں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں 2 گروپ ہوتے ہیں جن کی آپس میں لڑائیاں جاری رہتی ہیں. یہ ان کا بندہ قتل کرتے ہیں وہ ان کا قتل کرتے ہیں اور یہ دشمنی جاری ہے 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے. یہ جن 2 خاندانوں کے درمیان ایسی دشمنیاں چلتی ہیں یہ غریب ہوتے ہیں کہ امیر ہوتے ہیں؟ امیر ہوتے ہیں. مال انسان کو چودراہٹ پہ ابھارتا ہے سرکشی پہ ابھارتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال جو تقسیم کیا ہے اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں کئی کیا ہے. اور اگر اللہ ہر ایک کو چودھری بنا دے ہر ایک کے محلات ہوں مجھے یہ بتائیں آپ کا محل تعمیر کون کرے گا بتائیے اور مزدور مل جائیں گے کوئی چودھری نہیں رہے گا. ہر ایک کو اپنی مزدوری کرنا پڑے گی اور سبزی بیچنے والا نہیں ملے گا دکان چلانے والا نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ کا علم ہے. اور امتحان ہو رہا ہے غریب کا کہ تو غریب ہے لیکن غریب ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا مشکلات میں صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور امیر کا بھی امتحان ہو رہا ہے تو یہ مال دیا کہاں خرچ کرتا ہے مال کی وجہ سے کہیں تکبر تو نہیں کرتا. ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے. آج کے درس کی آیت نمبر 5 اور سورت کی آیت نمبر 30 وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں فرمایا وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. سن لیا اللہ کا یہ اعلان وما اصابکم من مصیبہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے کیوں آتی ہے؟ حاجی صاحب کا سوال ہے کیوں جی مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ سو رہے تھے آپ تو پکڑے گئے. پھر مصیبتیں آتی ہیں کس کی وجہ سے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. انسان کہتا ہے یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مصیبتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے تو 4 نمازیں پڑھتا ہے پہلی بات ہے 5 نہیں پڑھتا اور 5 بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اور وہ 5 جماعت کے ساتھ پڑھے بھی تو توجہ سے نہیں پڑھتا توجہ سے پڑھے بھی تو سنت کے مطابق نہیں پڑھتا. اور پھر صرف نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. غیبتیں تو کرتا ہے تہمتیں تو لگاتا ہے بہنوں کا مال تو نہیں دیتا پڑوسیوں کا مال تو نہیں دیتا قرض جس سے لے لے واپس نہیں کرتا اور ابھی کہتا ہے مصیبت پتہ نہیں کیوں آ گئی ہے. تو اللہ نے کہا مصیبتیں آتی تمہارے گناہوں کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ فرمایا جتنے تمہارے گناہ ہیں اتنی مصیبتیں میں نہیں بھیجتا کسی گناہ پہ پریشانی بھیجتا ہوں اور اکثر گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑے تو پھر زمین پہ آپ کو کوئی انسان چلتا ہوا نظر نہ آئے. یہ تو اس کی مہربانی ہے. آیت نمبر 49 سورت کون سی چل رہی ہے؟ کیوں جی شورا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ ہر چیز کا مالک ہے. آسمانوں زمین کی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ. جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کسی کو بیٹیاں دیتا ہے اور کسی کو بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا اور کسی کو لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے اور کسی کو دونوں نعمتوں سے محروم رکھتا ہے. انہ علیم قدیر. یا اللہ یہ تیری تقسیم کیسے ہے؟ فرمایا میری یہ تقسیم اندھی تقسیم نہیں ہے. میری تقسیم کے پیچھے علم بھی ہے میری قدرت بھی ہے. میری تقسیم کے پیچھے کیا ہے؟ میں اور آپ مجھے دیکھنے میں جو انعام دیتا ہوں 100% انصاف نہیں ہوتا. کئی دفعہ کسی کو انعام دینا چاہیے میں نہیں دے پاتا اور کسی کا بندہ نہیں ہے اس کو دے دیا. لیکن اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ کی ہر تقسیم کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے اللہ کا علم ہے. تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. اچھا یہ جو ایک ہم کہتے ہیں جی بیٹا پیدا ہو تو کیا ہوئی ہے جی اللہ کا نعمت اور بیٹی پیدا ہو یہ کیا چکر ہے؟ مجھے بھی سمجھائے مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا چکر.
بیٹا پیدا ہو تو یہ اللہ کی نعمت، بیٹی پیدا ہو تو اللہ کی رحمت. تو کیا بیٹا رحمت نہیں ہے اور بیٹی نعمت نہیں ہے؟ یہ کیا عجیب کھیل تماشا شروع کیا ہوا ہے؟ کم از کم آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے اور اس کو عام کریں. یہ اپنی طرف سے جناب بیٹا ہو تو نعمت، بیٹی ہو تو رحمت، یہ فضول سی ایک بات ہے. دونوں ہی، بیٹا ہو تو نعمت ہے رحمت ہے، بیٹی ہو نعمت اور رحمت ہے، لیکن یہ نعمت اور رحمت تب رہے گی جب آپ صحیح تربیت کریں گے، ورنہ یہی بیٹی عذاب بن جائے گی، یہی بیٹا عذاب بن جائے گا. سورہ شورى آیت نمبر 51. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. معراج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ سارے منکر بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں جی، اب پھر میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو بڑا جوش میں یہ آیت بیان کرنے لگا تھا، لیکن آپ کا پہلے ہی عقیدہ ہے. چلیں جی، مطلب جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے چہرے کا دیدار کیا، اور بلکہ وہ ایک صاحب تو اپنی تقریر میں یہاں تک کہتے ہیں کیا کہ اللہ گلے ملے، عرش پہ اپنے ساتھ بٹھایا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اس آدمی کو ہدایت دے. وہ آج کل پاکستان میں نہیں ہوتا، کسی اور ملک میں ہوتا ہے. اچھا، اب آیت کا ترجمہ دیکھیں. وما كان لبشر ان يكلمه الله. کسی بشر کے لیے، انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر الا وحیا، اللہ اس سے کلام کرے گا تو وحی کی شکل میں. یعنی کہ اللہ نبی اور رسول سے کلام کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کہ اس کے دل میں اللہ بات ڈال دیتے ہیں. اس کے دل میں اللہ، یہ اللہ کے کلام کرنے کی ایک شکل. کیا پہلی شکل کا نام کیا؟ وحی. بولیے. یعنی کہ دل میں بات ڈال دینا. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. دوسرا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتی ہے، جیسے اللہ نے کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. طور پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، اللہ کی آواز میں سنا، اللہ کی، لیکن اللہ کو دیکھ، بلکہ کہا تھا یا اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا تو مجھے دیکھ، یہ پہاڑ مجھے دیکھے گا. اگر مجھے دیکھنے کے بعد اس کا وجود برقرار رہا تو موسیٰ تو بھی مجھے دیکھ لینا. جب اللہ نے اپنی تجلی دکھائی پہاڑ کو، پہاڑ ہو گیا ریزہ ریزہ، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا حشر دیکھ کے کیا ہو گئے؟ جوش. تو پتا چلا اس دنیا میں اللہ کا دیدار جاگتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے. معراج کے موقع پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. البتہ یہ بات صحیح ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند میں، خواب میں دل کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ دل کے ساتھ، نیند میں، خواب میں، لیکن جاگتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو نہیں. البتہ روزے قیامت اللہ کے فضل و کرم سے سارے نبی، سارے جنتی، میں بھی اور آپ بھی انشاءاللہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے. اس کے بعد سورہ زخرف، اس کے بعد کیا؟ سورہ زخرف آیت نمبر 13-14. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور اللہ نے یہ تعارف کئی آیتوں میں کروایا ہے، لیکن میں نے ان آیتوں میں سے 2 آیتیں منتخب کی ہیں، آیت نمبر 13 اور 14. والذی خلق الازواج کلھا. اللہ وہ ہے جس نے سارے جوڑے پیدا کیے ہیں، گائے اور بیل، بکری اور بکرا، اونٹنی اور اونٹ، اور بلی اور بلا، جتنے بھی جوڑے ہیں کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. اور وہ کشتیاں، وہ جانور جن پہ تم سواری کرتے ہو، وہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے. یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن چونکہ ہماری روٹین بن چکی ہے اس لیے ہم اس کو احسان سمجھتے نہیں ہیں. چیتے پہ بیٹھ سکتے ہیں، شیر کے اوپر سواری کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اونٹ کو شریف سا جانور بنایا، ہمارے تابع کر دیا ہے. بیل کو ہمارے تابع کر دیا ہے، گھوڑے کو تابع کر دیا ہے، خچر کو تابع کر دیا ہے، گدھے کو تابع کر دیا ہے. اگر یہ جانور بھی شیر کی طرح ہوتے تو کیا انجام ہوتا؟ تو اللہ کا احسان مانتے ہیں نا پھر. اور کشتی اللہ کا انعام ہے، جہاد اللہ کا انعام ہے، یہ بس اللہ کا انعام ہے، یہ کار اللہ کا انعام ہے، موٹر سائیکل اللہ کا انعام ہے. یا اللہ یہ انعام تو نے کیوں کیا؟ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم اچھی طرح ان کی پشت پہ بیٹھ کے سواری کر سکو. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، اور بیٹھ کے اپنے رب کے اس احسان کو یاد کرو.
وتقولوا، اور تاکہ تم اس موقع پہ یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے اس جانور کو، اس کشتی کو، اس جہاز کو، اس بس کو، اس رکشے کو، اس موٹر سائیکل کو، اس سائیکل کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس پہ قابو پانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ایک دن ہم نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، بس پہ بیٹھنے کی دعا کیا ہے؟ بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ، بیٹھ جائیں سبحان الذی سخر لنا۔ سفر کی دعا کیا ہے؟ سفر کی دعا کون سنائے گا مجھے؟ سفر کی دعا اگر کوئی سنا دے تو مجھے پورا 100 روپیہ انعام دینا پڑے گا۔ ہاں جی جی، سفر کی دعا آپ میں سے کسی کو یاد نہیں ہے؟ اب قاری صاحب، قاری ویس صاحب کی منت کریں کہ اعتکاف کے دوران آپ کو یہ دعا یاد کروا دیں۔ سفر آپ نے کبھی کیا کہ نہیں کیا؟ تو مسلمان ہیں، سفر کی دعا کے بغیر ہی کر لیا۔ آپ کو سب سے پہلے دعا یاد کرنی چاہیے۔ فوج میں ہے نا، فوج والے بڑے سفر کرواتے ہیں، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الآل، اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والآل۔ اور اگر آپ اس کا ترجمہ سنیں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ترجمہ سنیں اس دعا کا تو آپ کہیں گے میں کتنا بد نصیب ہوں کہ آج تک میں نے یہ دعا یاد نہیں کی۔ تو انشاءاللہ اب اگر آپ نے دعا یاد کرنی ہو کس کتاب سے کریں گے؟ حصن المسلم۔ کن کن بھائیوں کے پاس یہ کتاب ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ میرا سوال ہے باقیوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اچھا کس کس کے بھائی کے پاس کبھی موبائل نہیں رہا؟ 3000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا موبائل ہر ایک کے پاس ہے، اور 50 روپے 100 روپے کی کتاب کیوں نہیں ہے؟ دعاؤں کی کتاب، اللہ کے نبی کی دعائیں کب تک آ جائے گی؟ منگوا دیں گے قاری ویس صاحب، لیکن پیسے تو دیں آپ ان کو، کہیں تو صحیح۔ اور کب؟ اور موبائل والا کام جو ہوتا ہے وہ اتنا پائیدار نہیں ہوتا، کتاب ہونی چاہیے، کتاب۔ تو کب تک یہ کتاب آپ منگوا لیں گے جی؟ عید کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ انا للہ راجعون، انا للہ راجعون۔ اتنے سادہ لوگ ہیں آپ، میرا خیال تھا آگے سے کہیں گے شیخ صاحب عید کے بعد کس نے پڑھنی؟ یہی دینا پڑھنے کے، وہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ عید کے بعد منگوا دیں گے۔ میں نے تو ہمارا امتحان لیا، آپ لوگ کیا کرتے جائیں آپ آگے سے۔ اگر آپ ان دنوں میں یاد نہیں کریں گے، اعتکاف کے دنوں میں، تو کب یاد کریں گے؟ یہ کتاب آنی چاہیے آج یا کل۔ بات طے ہو گئی؟ کون سے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ چاہے میری مائیں بہنیں جب نکلتی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، ان کو بھی چاہیے دعائیں یاد کریں، اور بھائی سے بھی کہیں یاد کرو، خاوند سے بھی کہیں یاد کرو، تاکہ آپ کا سفر نیکی کا سفر بنے، اللہ کی اطاعت کا سفر بنے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، لو جی آیت بھی ویسی آ گئی فوراً، جو رحمان کے ذکر سے کیا بن جائے؟ رحمان کو یاد نہ کرے، نہ صبح کی دعا پڑھنے کا ہوش، نہ رات کو دعائیں پڑھنے کا ہوش، نہ واش روم کی دعائیں پڑھنے کا ہوش، نہ اللہ یاد، نہ اللہ کی فکر، نہ اللہ کی نماز، نہ اللہ کا کلام۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم بھی پھر اس کو اصلاح دیتے ہیں کہ اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اس کا دوست کس کو بنا دیتے ہیں؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان کو اس کا یار بنا دیتے ہیں، پھر اس کی باتیں مانتا ہے، اور اس کی دوستی اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ جہنم کی آگ میں نہیں پہنچ جاتا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کا، قرآن کی تفسیر سیکھنے کا، قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا، اذکار کرنے کا اہتمام کریں، ورنہ یہ دیکھنے سزا بڑی سخت ہے۔ آیت نمبر 67 اللہ تعالی نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو لوگ آج دوست ہیں، کسی سے دوستی ہے جی آپ کی دنیا میں؟ ہے کسی دوستی؟ لے بچے کی دوستی ہے۔ تو فرمایا دنیا میں جو آج دوست ہیں، روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ذہن میں آیا دوست اپنا؟ یہ روز قیامت آپ کا کیا ہوگا؟ آپ اس کے دشمن، وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ الا المتقین، سوائے ان کے جن کی دوستی دین کی بنیاد پہ ہوگی، تقوی کی بنیاد پہ ہوگی، نماز روزے کی بنیاد پہ ہوگی، قرآن کی بنیاد پہ ہوگی۔ تو ذرا اپنی دوستیاں چیک کر لیں۔ کیا چیک کر لیں؟ اپنی
دوستیاں. کوئی مولوی بھی دوست بنایا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ تو مولوی دوستوں میں شامل ہے. اور ان کو کیا بنانے کی ضرورت ہے؟ فری میں مل جاتے ہیں, جہاں مرضی پکڑ لیں. ہاں جی. تو میرے بھائی اپنے دوست بنائیں علماء, قرآن کے قاری. میں یہ نہیں کہتا سب علماء اچھے ہوتے ہیں, لیکن علماء میں سے جو آپ کو بعمل نظر آئے, قرآن کے قاریوں میں سے جو آپ کو بعمل نظر آئے, کا مطلب وہ تو آپ کا دوست ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی دوستی میں بیٹھیں گے کوئی نصیحت مل جائے گی, کوئی اچھی باتیں مل جائیں گی, کوئی اچھا مشورہ مل جائے گا. اور بروں کو دوست بنائیں گے تو آپ کو کہیں اور لے کر جائیں گے, آپ کو غلط مشورے دیں گے, خلاف شریعت مشورے دیں گے. سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے ایک بابرکت رات میں. دھیان سے سوال آنے والا ہے. ہم نے قرآن کو اتارا ایک بابرکت رات میں. بے شک ہم ڈرانے والے ہیں قرآن کے ذریعے. اس بابرکت رات میں ہر محکم اور حکمت والے کام کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ کون سی رات ہے؟ یہ فیصلوں والی رات. جی بیٹا, لیلۃ القدر کی رات کے لیلۃ القدر یہ شعبان میں ہوتی ہے بیٹا کہ رمضان میں؟ کسی نے بتایا تو نہیں؟ رمضان میں. آئیں بیٹا, جلدی آئیں, جلدی آئیں. ماشاءاللہ. تو یہ بات غلط ہے کہ شب برات فیصلوں والی رات ہے. یہ بات غلط ہے, یہ قرآن سے پتہ چل رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں فیصلوں والی رات وہی ہے جس رات قرآن نازل ہوا تھا, اور قرآن نازل ہونے والی رات شعبان میں نہیں بلکہ رمضان میں ہے. اس کے بعد سورہ دخان کی آیت نمبر 29. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. جب ہم نے فرعون کے لشکر کو غرق کیا, وہ بڑے بڑے باغات چھوڑ گئے, چشمے چھوڑ گئے, مال چھوڑ گئے, محلات چھوڑ گئے, اور جب دنیا سے گئے تو ان کے جانے پہ کوئی نہیں رویا, نہ آسمان رویا, نہ زمین روئی, اور نہ مہلت ملی. میرا آپ کا اشر بھی ایسے ہونا ہے. 2 دن بیٹے روئیں گے, 2 دن رشتے دار روئیں گے, اس کے بعد کسی کو یاد. تو لوگوں کی وجہ سے رب کو ناراض نہ کریں, لوگوں کی وجہ سے نماز قضا نہ کریں. یہ دنیا والے آپ کو 4 دن یاد رکھیں گے, زیادہ سے زیادہ 1 سال یاد رکھیں گے, پہلی عید کے بعد اگلی عید تک یاد رکھیں گے, اس کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. اس لیے اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط بنائیں. آخری آیت آج کے درس کی سورہ جاثیہ آیت نمبر 21. اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ان لوگوں سے جو آخرت کے منکر ہیں, جو کہتے ہیں مر جائیں گے تو کہانی ختم, کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ نے کہا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ او بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ, بیٹا او بیٹا ان کو بلا لیں جو ان کے والد صاحب ہیں, کدھر بلا لیں, کدھر بلا لیں. چلیں جی دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ جرائم کا ارتکاب کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بے انصاف ہیں کہ جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو, رمضان کی راتوں میں اللہ کے لیے جاگنے والوں کو, ارتکاب کرنے والوں کو دوسروں کو برابر کر دیں گے؟ یعنی کہ اگر آخرت نہ ہو, روز قیامت کا حساب کتاب نہ ہو, اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ مجرم اور نیک برابر ہیں, فوت ہوتے ہی کہانی ختم. نہیں 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 نہیں, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. حساب ہوگا, عدالت لگے گی, جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے, کسی کو عزت ملے گی, کسی کو ذلت ملے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.